اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، گھروں کے اندر خرابی کیسے پیدا ہوتی ہے، رشتے کیسے ٹوٹتے ہیں، گھر کیسے برباد ہوتے ہیں، یہ میں تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ شوہر کے اندر جہاں اور بہت سی خوبیاں ہونی چاہیے، دیندار ہو، بااخلاق ہو، باکردار ہو، وہاں ایک بڑی خوبی یہ بھی ہونی چاہیے وہ کنجوس نہ ہو۔ جب شوہر بہت زیادہ کنجوس ہوتا ہے نا تو پھر مال پر، پیسے پر جھگڑا ہوتا ہے۔ بیوی کہتی تم پیسہ دیتے نہیں ہو، میری ضرورت زیادہ ہے، شوہر کنجوس ہوتا ہے، دیتا ہے نہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کنجوس سے مت کراؤ، ورنہ وہ تمہاری بیٹی کا گھر دنیا کے اندر جہنم بنا دے گا۔ کنجوسی بہت بڑی تباہی ہے، گھروں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے کنجوسی سے۔ شوہر کنجوس ہوتا ہے، دیتا نہیں ہے، بیوی کہتی ہے، تقاضا کرتی ہے۔ تو شوہر کے اندر یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ وہ اپنا گھر خود خراب کرتا ہے۔ بھائی تم نے مال کمایا ہے، پیسہ کمایا، کس لیے کمایا ہے؟ اپنی بیوی پہ نہیں خرچ کرتے، اپنے بچوں پہ نہیں خرچ کرتے، کس پہ خرچ کرو گے؟ قبر میں اپنے ساتھ تو نہیں لے جاؤ گے۔ دوسری خرابی دوسری طرف یہ ہے کہ بیوی کے اندر جہاں اور اچھائیاں ہونی چاہیے اس میں ایک اچھائی یہ بھی ہونی چاہیے، فضول خرچ نہ ہو۔ جب بیوی بہت زیادہ فضول خرچ ہوتی ہے تو بھی گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ شوہر کنجوس ہو تو گھر تباہ ہوتا ہے، بیوی فضول خرچ ہو تو گھر تباہ ہوتا ہے۔ اور فضول خرچی حرام ہے اسلام کے اندر، ہماری خواتین کو یہ سمجھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ دوسری جگہ فرمایا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، بے جا مال خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی۔ ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اب یہ سمجھنا چاہیے اسراف کیا ہے۔ اسراف کہتے ہیں جہاں مال آپ کو خرچ کرنا ہے، کوئی چیز لینی ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ تبذیر اس کو کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں، بے جا اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک عالم دین نے بڑی اچھی مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے ایک کمرے میں، تو ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا عالم دین سے کہ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ تو وہ جس ہال میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ، وہاں 5 پنکھے چل رہے تھے، پنکھے، فین۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ 5 پنکھے چل رہے ہیں، ضرورت ہمیں 2 پنکھوں کی ہے، یہ 3 پنکھے زیادہ چل رہے ہیں، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اور اگر ہم سب اس حال سے باہر چلے جائیں اور یہ 5 پنکھے چلتے رہے، کوئی بھی یہاں نہ ہو، تو اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب خواتین دیکھیں، ہماری اللہ معاف کرے، کپڑے موجود ہیں، اچھے اچھے کپڑے موجود ہیں، 400 پاؤنڈز کے جوڑے لیے ہوئے ہیں، لیکن اگلی شادی آئی تو مجھے نیا جوڑا خریدنا ہے، کیونکہ یہ تو میں نے پچھلی شادی میں پہنا تھا، اس کو تو ساری خواتین نے دیکھ لیا ہے، اب دوبارہ میں پہنوں گی اس کو۔ 40 جوڑے، 50 جوڑے، یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ تبذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبذیر جو کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ شیطان کی بہنیں ہیں۔ سینڈل 20 جوڑے سینڈل، 25 جوڑے سینڈل، 40 جوڑے کپڑے، پھر جو اور لوازمات ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے عورتوں کی جو لوازمات ہیں، اللہ ہی بھائی، ہم تو کہیں شادی میں جانا ہو کپڑے پہن لیتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں، عورتوں کو تیار ہونے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اتنے لوازمات ہیں، اتنی فضول خرچیاں ہیں، اتنا تبذیر ہے،
اس سے بھی گھر تباہ ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمارا گھر خراب نہ ہو۔ فرنیچر اچھا خاصا خوبصورت فرنیچر گھر میں پڑا ہوا ہے، وہ شوہر سے کہتی ہے لو جی 10,000 پاؤنڈ دو، نیا فرنیچر خریدنا ہے، نئے صوفے خریدنے ہیں۔ بھائی 2 سال پہلے 3 سال پہلے خریدے، کہتے نہیں یہ ابھی جناب کیا پرانا ہو گیا، اب نیا سٹائل آیا ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا، وہ شوہر کے پیسے کو تباہ کرتی ہے۔ کچن بنا ہوا ہے، خوبصورت کچن بنا ہوا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، چند سال گزر گئے جی بالکل ابھی اس کو توڑ کر نیا بناؤ۔ یہ کتنا خرچہ ہے؟ 15,000 پاؤنڈ، 20,000 پاؤنڈ۔ یہ اللہ نہیں پوچھے گا؟ پھر کہتے جی ہمارے گھروں میں جھگڑے پیدا ہوں گے، یہی پیسے اچھے کام پہ لگائے، بچوں کی پڑھائی پہ لگائے۔ یہ آپ کے بچے، ہمارے بچے یونیورسٹی جاتے ہیں، ان کی فیسیں کتنی ہیں؟ 9,000 10,000 پاؤنڈ ایک سال کی فیس ہے ان کی، صرف فیس، باقی خرچے تو اور ہیں۔ یہ پیسے جمع کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، بچوں پہ خرچ کرو، بجائے اس کے کہ جناب 2022 کے اندر نیا ماڈل آیا اب یہ خریدنا ہے۔ پیسے کام میں لگائیں گے تو گھر بھی خوبصورت ہوگا، ہمارے بچے بھی اچھے ہوں گے، گھروں کے اندر سکون بھی ہوگا، بچوں کی شادیاں ہوں گی اس پر خرچہ نہیں ہوگا۔ اور فضول خرچی نہ کرے شادیوں پر۔ یہ ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے خواتین کو۔ بھائی خواتین سن رہی ہیں، کہیں دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ یہ نہ کہے جی مولوی صاحب نے تو آج سارا بیان ہماری طرف موڑ دیا ہے۔ بھائی ہم پورے سال مردوں کو سناتے ہیں، پورے سال تو ان کو سناتے ہیں، آج تو آپ کے لیے خصوصی بیان ہے۔ تیسری چیز